ایک نوجوان فقیر آدمی تھا، نہر کے کنارے چل رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ پانی میں ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ بھوک بھی لگی ہوئی تھی، اس نے وہ سیب کھانے کے لیے پکڑا۔ جب آدھا کھا لیا تو پھر خیال آیا کہ یہ سیب میرا اپنا تو نہیں تھا، کسی اور کا تھا۔ میں نے تو بغیر اجازت کے کھا لیا، تو بہتر ہے کہ میں سیب کے مالک سے معافی مانگوں۔ ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل جنید رائٹس کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ چنانچہ جدھر سے پانی آ رہا تھا ادھر اس نے چلنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک سیب کا باغ ہے اور درختوں کی ٹہنیاں پانی تک پیلی ہوئی ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہاں سے سیب گرا ہوگا اور اس کو میں نے کھا لیا ہے۔ چنانچہ باغ کے مالک کے پاس پہنچا اور اس سے جا کر کہتا ہے، جی مجھے بھوک لگی ہوئی تھی اور میں نے سیب کھا لیا اور اتنے پیسے بھی نہیں ہے کہ قیمت ادا کر سکوں، لہٰذا آپ مجھے معاف کر دیں۔ باغ کا مالک کہنے لگا، میں تو ہرگز نہیں معاف کرتا۔ بڑی منت سماجت کی، لیکن وہ باغ کا مالک اور پکا ہو گیا۔ کہتا ہے، میں تو بالکل معاف نہیں کروں گا، میں تو قیامت کے دن اپنا سیب لوں گا۔ بڑا پریشان ہوا۔ بالآخر اس نے پوچھا، اب معافی کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا، ایک صورت ہو سکتی ہے کہ میرے ایک بیٹی ہے، اندھی بھی ہے، بہری بھی ہے، گونگی بھی ہے، لولی لنگڑی بھی ہے، اس کے ساتھ نکاح کرو اور پوری زندگی اس کے ساتھ گزارو۔ اب اس نے سوچا کہ دنیا میں ایسی زندہ لاش کی خدمت کرنا آسان ہے، مگر قیامت کے دن حساب دینا مشکل کام ہے۔ اس لیے کہنے لگا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ نکاح ہو گیا۔ اب جب بیوی کے پاس پہلی رات پہنچا تو دیکھا کہ وہ بڑی خوبصورت، بولنے والی، بات کرنے والی اور علم والی ہے۔ بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے اپنی بیوی سے اس کی حقیقت پوچھی تو اس نے بتایا کہ میرے والد کی یہ مراد یہ تھی کہ میری یہ بیٹی قرآن مجید کی حافظہ اور حدیث کی عالمہ ہے۔ کبھی اس نے غیر محرم پر بری نظر نہیں ڈالی، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ اندھی ہے، اور میں نے کبھی غیر محرم سے بات تک نہیں کی، اس لیے انہوں نے کہا کہ گونگی ہے، اور میں نے غیر محرم کی بات کبھی نہیں سنی، اس لیے انہوں نے کہا کہ بہری ہے، اور بغیر اجازت کے کبھی میں نے گھر سے باہر قدم نہیں رکھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ لولی لنگڑی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے والد کو اپنی بیٹے کے لیے ایک متقی نوجوان کی تلاش تھی۔ جب آپ نے آدھا سیب کھا لینے کی وجہ سے میرے والد سے معافی مانگنی شروع کی تو وہ سمجھ گئی کہ آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اس لیے انہوں نے میرا نکاح آپ سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر اللہ تعالی نے ان دونوں کو ایک بیٹا عطا کیا۔ اس بیٹے کا نام نعمان رکھا گیا۔ جو بڑا ہوا تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے مشہور ہوا۔ جب ماں ایسے ہوتی ہے اور باپ ایسا ہوتا ہے تو پھر بیٹا امام ابو حنیفہ بنا کرتا ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ رب العزت کے رضا کے بالکل مطابق گزاری، اور وہ گناہوں سے ایسے ڈرتے تھے جیسے کوئی شیر سے ڈرتا ہے، گناہوں کے قریب بھی نہیں پٹکتے تھے، اسی وجہ سے اللہ رب العزت کے مقبول بندوں میں شامل تھے۔ آپ لوگوں سے آخر میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اس ویڈیو کو دوسرے بھائی اور بہنوں تک صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کریں۔ ایسے ہی اچھے ویڈیوز کے لیے آپ سے یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا چینل جنید رائٹس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگی بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔